بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں کی، تو کل بتا رہا تھا میں آپ کو تیسری بات، پہلا انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا جس کا کیا ہے وہ جوانی میں عبادت کرنے والا، اور تیسرا تھا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو۔ بات اسی کو آج بھی تیسری آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، یعنی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر اسے جنت میں عطا کریں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ بات پورے مسجد بنانے پر ہی منحصر نہیں، ہاں جس کو اللہ توفیق دیا انہیں پوری مسجد بنا دے، نہیں ہے آپ خواہش تو ہے مگر پورا نہیں کر سکتے اتنا، تو زمین خریدی میں حصہ لیو، تعمیر میں حصہ لیو۔ وجہ اس کی یہ ہے، تمہارا گھر آج ہوتا صبح نہیں بیچ ڈالتی، لیکن ایک مرتبہ مسجد اللہ کے لیے بن گئی، وقت ہو گئی، تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد، آپ اسے شہید کر کے بنانا چاہیں، ڈیزائن بناتے وقت اگر کچھ حصہ اس کا چھوڑنا پڑتا ہے تو جائز نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ مسجد، بزرگاں کہتے ہیں، میں سنیا ہوں، حدیث ہے، یعنی یہ مجھے اس کے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے ضرور، کہ جتنا وقت بھی آپ کا مسجد میں گزر جائے گا عبادت میں، باتاں کرنے کو نہیں، اتنے وقت کی کل قیامت میں پرسش نہیں ہوگی۔ تو وہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو گیا، اسی لیے مسجد میں باتیں کرنا دنیاوی جائز نہیں، سوائے دینی باتیں کے پڑھانے کے۔ اسی واسطے مرد بانیاں کو اعتکاف بھی مسجد ہی میں کرنا پڑتا ہے، جیسا عورتیں گھر میں کرتی، مرد بانے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مسجد سے یہ محبت ہونے کی نشانی۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر بنا، زمین آئی، زمین کہاں سے بنی؟ جہاں اشکابت اللہ ہے، یہ پوری دنیا کا سینٹر، پھر وہاں سے پھیلی، اس کے بعد جب گھر بنیا تو وہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ تو بہرحال یہ مسجد ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی رعایت کرنے والا، اس سے تعلق اور محبت رکھنے والا، عرض کا سایہ محبت، نمازی نہیں آ رہی، آپ جا کو نمازی کو بناؤ، مسجد بڑھاؤ، مسجد کی دیکھ بھال کرو، جھاڑو دو، اذان دو۔ فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے 7 سال تک اذان دے گا، پیسے کے واسطے نہیں، پیسے کو دیے تو لے دے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں دے۔ ہاں پیسے کے لیے کرے تو الگ بات ہے، دے دیے کوئی الگ بات۔ کل سب سے اونچی گردنیں مؤذنین کی ہوں گی، قیامت کے دن محشر کے اندر اللہ کو بلانے والے لوگ ہیں۔ تو لہذا مسجد کا احترام کرو۔ اس واسطے مسجد کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، غلط پیسہ لگنا جائز نہیں۔ اللہ بولتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کی تعمیر کے لیے چند کنڈیشنیں ہیں، پہلے تو مومن ہونا، غیر مومن کے پیسے سے مسجد بنانا جائز نہیں۔ دوسرا، یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے ایک دن جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو اس لیے دیکھ بھال کر تقوی کے واسطے بنائے گا، اللہ کی رضا کے لیے بنائے گا۔ اور تیسرا ہے انہیں خود بھی نماز پر قائم رہنا، خالی متولی بن گا، سیکرٹری بن گا، ہتا سو کہاں، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں، بنگلور میں، وہ سا نہیں۔ متولی کے معنی معلوم، قریب میں رہنے والا، تولیہ کہتی ہیں آنکھ پوچھنے کے کپڑے کو، کیا ہوا؟ نزدیک بدن کو لگ کر ہوتا، اسی سے متولی، مسجد سے لگ کر رہنا، وہاں بار بار آتے رہنا، مسجد کی ضروریات سے واقف رہنا، مسلیوں کو کیا ضرورت ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے کیا ضرورت ہے، دیکھ بھال ہے، مؤذن کو درما ملیا نہیں، امام کو درما ملیا کہ نہیں، گھڑی برابر چلیے، اسپیکر برابر ہے کہ نہیں، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اسے متولی کا چیز تو کہاں کی بیٹھ کو حکم چلانے والے کو نہیں کہے۔ اس کے بعد فرمایا انہیں اللہ کے سوا کسی کو ڈرنے والا نہیں ہونا، حق
کہ آواز بلند ہونا وہاں سے، وہی ساتھ میں مسجد بنانا کہ نہیں بھائی انہوں کیا تو بھی سمجھ جائیں گے آدمیاں، مسلح کیا کہ سمجھ جائیں گے، متلی صاحب کیا کہ بول لیں گے، ایسا بولنے والا مسجد کو تعمیر نہیں کرنا۔ اچھا ہوتا وائٹ منی ہونا، وائٹ اللہ کے نزدیک کا وائٹ، یعنی جس کی زکوٰۃ دے چکا ہو وہ پیسہ اللہ کے نزدیک وائٹ منی وہ شمار کیا جاتا ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں دی وہ اللہ کے نزدیک وائٹ منی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل ضرور چاہے گا مسجد بنانے، اللہ سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔